ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم، من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خمسہ مجالس جس کی آج پہلی مجلس مسلسل 5 دن انشاءاللہ آپ حضرات کے دربار سماعت میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ مبارک جسے ہم خطبہ فدق کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، انشاءاللہ 5 دن ہم شہزادی کا وہ خطبہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خطبہ فدق جس کے بارے میں عموماً ہمارے بچے بس سنتے ہیں کہ خطبہ فدق شہزادی نے دربار میں خطبہ دیا تھا، میں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس خطبے میں شہزادی نے کیا فرمایا تھا۔ 5 حصوں میں ہم خطبہ فدق کو تقسیم کریں گے۔ شہزادی نے خطبہ فدق میں پہلے توحید بیان فرمائی ہے، توحید کے بعد رسالت بیان فرمائی ہے، پھر قرآن کا تعارف پیش فرمایا ہے، فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے ہیں کہ جو بھی واجبات یا محرمات اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نافذ کیے گئے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی فضیلت اور ولایت پیش فرمائی ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنا دعویٰ پیش فرمایا ہے، یعنی شہزادی نے پہلے توحید سمجھائی، پھر رسالت سمجھائی، پھر قرآن سمجھایا، پھر احکام شریعت سمجھائے، پھر علی کی ولایت و فضیلت سمجھائی، اس کے بعد اپنا حق سمجھایا، یعنی شہزادی نے پہلے پورا دین سمجھایا، پھر اپنا حق پیش فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو فاطمہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو فاطمہ سمجھ میں آئے گی۔
تو آج کی گفتگو ہماری توحید کے عنوان سے رہنے والی ہے۔ شہزادی نے، میں خطبے کا چونکہ وقت آج کم ہے میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی، دوسرا پروگرام وہاں تک بھی آپ کو پہنچنا ہے، تو میں 40-45 منٹ انشاءاللہ 9:30 بجے تک میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اس 9:30 بجے سے پہلے میں انشاءاللہ شہزادی کے خطبے کا وہ حصہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا جس میں شہزادی نے توحید بتائی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس خطبے کے اس حصے پر جس میں شہزادی نے رسالت، نبوت اور اپنے بابا کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو آج توحید سماعت فرما لیجئے، خطبے کا وہ حصہ جس میں شہزادی نے توحید بیان فرمائی ہے۔ پہلے ہلکا سا ایک خاکہ کھینچ دوں میں فدق کے سلسلے سے۔ ہمارا موضوع فدق نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے خطبہ فدق۔ خطبہ فدق شہزادی نے دربار میں ایک قافلہ سجا کر داخلہ فرمایا۔ اس قافلے میں خود ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جناب ام ایمن ہیں۔ یہ قافلہ دربار تک جانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ فدق اصل میں لفظ فدق ہے، جناب نوح کے پوتے کا نام ہے فدق۔ انہوں نے آ کے اس علاقے کو بسایا تھا، انہی کے نام پہ اس علاقے کا نام فدق پڑ گیا۔ خیبر ہارنے کے بعد یہودی اسی علاقے میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ حضور کو پتہ چلا، حضور نے مولائے کائنات کو بھیجا، کسی اور کو نہیں بھیجا، صرف علی کو بھیجا۔ چونکہ خیبر میں یہودی علی ہی سے پٹ کے بھاگے تھے، اس لیے روب و دبدبہ و جلال و جمال مولائے کائنات کے اثر میں آ کر یہودیوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آدھا حصہ رسول کو دے رہے ہیں۔ آج کے بعد بھی اسلام کے خلاف اگر سازشیں کرتے ہوئے پائے گئے تو جو آدھا بچا وہ بھی رسول کا۔ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی مال رسول کو مسلمانوں کی مدد سے ملے تو اس مال میں 80% حصہ مسلمانوں کا ہے، 20% حصہ رسول کا ہے۔ لیکن اگر کوئی مال رسول کو بغیر مسلمانوں کی مدد کے ملے تو وہ سارا کا سارا مال رسول کا ہوتا ہے۔ تو فدق کے سلسلے میں مسلمانوں کے بدن کے پسینے کا ایک بھی قطرہ نہیں گرا، تو سارا کا سارا مال کس کا ہوا؟ رسول کا۔ رسول کو فدق ملا، ذی الحج کا مہینہ تھا، 13 یا 14 تاریخ ذی الحج کی رہی ہوگی۔ جبرائیل امین نازل ہوئے پیغام لے کر، وآتِ ذی القربیٰ حقہ، اے میرے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ رسول کو پتہ سب تھا لیکن ہمیں بھی پتہ چل جائے اس لیے پوچھ لیا کہ کس کو کیا دینا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا فدق فاطمہ کو دے دیجئے۔ فدق کس کے پاس پہنچ گیا؟ شہزادی فاطمہ کے پاس۔ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری کے شروع میں یعنی سفر کے مہینے میں حضور کی وفات ہے۔ تو 3 سال رسول کے سامنے شہزادی فاطمہ ہی کے عمال، نوکر اور غلام فدق پہ کام کرتے رہے، یعنی شہزادی کا قبضہ رسول کے سامنے 3 سال تک فدق پہ رہا۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، حاکم وقت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فدق سے شہزادی کے عمال کو نکال کے باہر کر دیا۔ وہ عمال آئے شہزادی کے پاس، شہزادی نے ایک قافلہ سجایا۔ اب اس کے سلسلے میں یہاں سے ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ کسی دن۔ آج میں خطبے کا وہ حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں شہزادی نے توحید بیان فرمائی ہے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ سب کو صاف آ رہی ہے؟ آپ کی بھی آواز مجھے صاف آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی خطبے کا آغاز فرما رہی ہیں توحید سے۔ الحمدللہ الذی علی ما انعما ولہ الشکر علی ما انعما علی ما الہما۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی، اور اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں صاحب الہام بنایا۔
الہام جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت کو الہام کہتے ہیں۔ شہزادی بتا رہی ہیں کہ جسے اس تعصب بھرے ماحول میں بھی یہ سمجھ میں آتا ہو حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، اسے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کس بات کے لیے شکر ادا کر رہی ہیں؟ کہ اس اللہ نے ہم پر نعمت نازل فرمائی۔ نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کی نہج بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے کہ نعمت نازل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، شکریہ بندے کی طرف سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ موسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ عیسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ رسول آخر پر بھی نعمت وہاں سے نازل ہوئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ یہ تو عظمت فاطمہ زہرا کا کمال ہے کہ روٹیاں زمین سے گئی تھی، شکریہ آسمان سے آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کہاں سے گئی روٹیاں؟ شہزادی کے دروازے سے گئی روٹیاں۔ کتنی روٹیاں گئیں؟ بھائی روزانہ 5 روٹیاں جاتی تھیں۔ کس کس کی روٹی گئیں؟ شہزادی سلام اللہ علیہا کی، مولا کائنات کی، امام حسن کی، امام حسین کی، اور جناب فضہ کی۔ ہو گئی کتنی؟ 5۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ ان روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں ہے۔ اہل بیت کے جتنے بھی کارنامے ہیں ان میں رسول شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ رسول شامل ہیں۔ میدان مباہلہ میں گئے، رسول گئے کہ نہیں گئے؟ گئے۔ چادر تطہیر میں آئے، رسول آئے کہ نہیں آئے؟ آئے۔ لیکن روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں ہے۔ توجہ عزیزو، روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں ہے۔ پروردگار رسول کی روٹی کیوں نہیں منگائی؟ اللہ شاید جواب دے، ان روٹیوں کے بدلے مجھے جنت کا بینامہ کرنا ہے۔ توجہ عزیزو، ان روٹیوں کے بدلے مجھے جنت کا بینامہ کرنا ہے، ان روٹیوں کے بدلے مجھے دینی ہے جنت۔ اگر رسول کی روٹی بھی جنت کے بینامے میں شامل کر لوں تو بکی ہوئی تاریخ، بکا ہوا قلم، بکا ہوا مورخ یہ لکھ دے گا کہ رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی، رسول کی روٹی کے بدلے جنت ملی۔ میں نے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت نہیں ملی، بطول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب اس کو آپ تھوڑا تفصیل اور ڈیٹیل میں چلے جائیں۔ رسول کی روٹی کیوں نہیں منگوائی؟ ہمارے ہاں باغ بہت ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بھی ہوتے ہوں گے۔ باغ خریدنے والے کبھی 2 مل کر، کبھی 3 مل کر، کبھی 4 مل کر باغ خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی باغ کو 5 لوگوں نے مل کر خریدا، ہماری 1 سے بہت اچھی بنتی ہے، 4 سے بالکل نہیں بنتی۔ ہم کسی دن باغ میں پہنچے، ہم نے آم توڑنے شروع کیے، لے کے چلے تو وہ جن سے نہیں بنتی وہ ہمیں روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ روکیں گے۔ لیکن ہم پلٹ کے کیا جواب دیں گے؟ جس سے بنتی ہے اس کے حساب میں لکھ لو۔ میں نے ساری بات کر دی، اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے رہ گئے۔ بھائی جس کے سے بنتی ہے اس کے حساب میں لکھ لو۔ اب بھی توجہ نہیں فرمائی، اب بھی نہیں پہنچی بات۔ اللہ نے رسول کی روٹی اسی لیے نہیں منگوائی، مسلمان بڑا سیانہ تھا، جنت میں جا کے کہہ دیتا رسول کے حصے میں رہ رہے ہیں، رسول کے حصے میں رہ رہے ہیں۔ اللہ نے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں، اہل بیت کی روٹی منگائی تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے جنت صرف عشق رسول میں ملنے والی نہیں ہے، محبت اہل بیت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
اور کس کی روٹی منگوائیں؟ شہزادی فاطمہ کے ہاں سے روٹی منگوائیں۔ اب میں پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے جواب دیجیے گا اگر بات پہنچ جائے۔ واقعاً روٹیاں منگوائیں؟ یہ ہماری نجی اپنی پرسنل زبان ہے روٹیاں۔ کوئی زیارت پہ جائے اس سے پوچھئے کہاں کہاں گئے، وہ آپ کو بتائے گا کربلا گئے، کاظمین گئے، سامرہ گئے، نجف گئے، قم گئے، مشہد گئے۔ جب مشہد کا تذکرہ آئے گا تو امام رضا کے روزے کا ذکر آئے گا، جب امام رضا کے روزے کا ذکر آئے گا تو دسترخوان امام رضا کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اس سے پوچھئے گا کہ دسترخوان امام رضا سے کیا کیا کھا کے آیا۔ اگر واقعاً سر میں عقل ہی ہوگی اور عقل میں شعور ہی ہوگا تو وہ یہ نہیں بتائے گا کتنی بوٹیاں کھا کے آیا، کتنی روٹیاں کھا کے آیا، سیدھے سیدھے کہے گا دسترخوان امام رضا سے تبرک کھا کے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے رزق خدا جب تک در معصوم سے دور ہوتا ہے وہ بوٹیاں ہوتا ہے، روٹیاں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رزق خدا در معصوم سے منسوب ہو جاتا ہے وہ روٹیاں نہیں تبرک بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب آسمان کے فرشتے در سیدہ سے روٹیاں نہیں لے گئے، تبرک لے گئے اور لے جا کے کہاں رکھا؟ جنت میں۔ جنت کے بہت سارے تعارف، جنت جہاں عدن ہو، جنت جہاں خلد ہو، جنت جہاں سلسبیل ہو، جنت جہاں باغات ہو، جنت جہاں بہاریں ہو۔ آج سے جنت کا ایک اور ترجمہ سمجھیے، جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ملتا ہو۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ ہم عزا خانے کو جنت کیوں کہتے ہیں، امام باڑے کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں وہاں بھی فاطمہ کا تبرک ملتا ہے، یہاں بھی فاطمہ کا تبرک ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور تبرک کس کا منگوایا؟ اب میرا عقیدہ اگر آپ کے عقیدے سے مل جائے، میرے نظریے سے آپ کا نظریہ مل جائے، میری فکر سے آپ کی فکر مل جائے تو میری آواز سے آواز ملا دیجئے گا۔ تبرک کہاں سے منگوایا؟ شہزادی فاطمہ کے دروازے سے جنت میں رکھوایا۔ میرے پاس حوالہ تو نہیں ہے مگر میرا دل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے جنتیوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہو۔ اور تبرک کہاں سے منگوایا؟ شہزادی فاطمہ کے دروازے سے، یہ بتانے کے لیے کہ سمجھ لو اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلو گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ یہاں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلے ہو، وہاں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلو گے۔ اب آئیے توجہات پوری طریقے سے میری طرف ہیں، تب سنیے وہ توحید جو شہزادی نے بتائی ہے۔ توجہ عزیزو، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا، اور اس اللہ کی تعریف ہے اس بات کے لیے کہ اس نے وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرما دی۔ جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے سب کچھ ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں مہیا فرما دی۔ دیکھیے آپ، اب میں یہاں سے بزرگوں کی آواز چاہوں گا تھوڑی تھوڑی سے اگر مجھ تک پہنچ جائے۔ دیکھ لیجئے وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں، کھانا، پانی، ہوا، سورج، چاند، زمین، آسمان، خاک، مٹی، دھول، سب کچھ ہمارے آنے سے پہلے۔ تھوڑا سا لہجہ بدلوں، صرف یہ نہیں کہ مہیا فرمائی بلکہ جو چیز جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے اسے اتنا ہی سستا بنا کے رکھا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ جو چیز جتنی زیادہ ہمارے لیے ضروری تھی اللہ نے اسے اتنا ہی سستا بنایا۔ سونا، ہیرا کتنا مہنگا ہے؟ کبھی سوچا کیوں مہنگا ہے؟ اس لیے مہنگا ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس لیے مہنگا ہے۔ اس کے مقابلے پہ دیکھیے نمک،
کتنا سستا ہے؟ چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے۔ نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا، ہر زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پانی کے مقابلے پہ ہوا بالکل فری۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ کی معرفت پہنچ جائے تو آواز میں آواز ملا دیجئے گا۔ پانی کتنا سستا، پانی کے مقابلے پہ ہوا سستا نہیں، فری، بالکل فری اللہ نے ہوا کو تقسیم کیا۔ اور اس عادل کا کمال اعتدال دیکھیے کہ فری بانٹا اور سب کو برابر سے بانٹا، اتنا برابر سے بانٹا کہ جس ہوا سے غریب کو زندہ رکھا اسی ہوا سے امیر کو زندہ رکھا، بالکل برابر سے تقسیم کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب کی ہوا الگ ہے، کوئی امیر کی ہوا الگ ہے، بالکل برابر۔ جس ہوا سے امیر زندہ ہے اسی ہوا سے غریب زندہ ہے۔ اب سنیے کیا فرما رہی ہیں شہزادی، ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلها۔ کمال خلقت دیکھیے جو شہزادی بتا رہی ہیں کہ اللہ نے چیزوں کو بنایا اس طریقے سے کہ ان سے پہلے کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ بھئی چیز ہم بھی بناتے ہیں، سمجھیے گا بات کو۔ ہم نے مائک بنایا، کس چیز سے بنایا؟ مائک کس چیز کا ہے؟ یہ لوہے کا۔ یہ ممبر بنایا کس چیز کا ہے؟ لکڑی کا۔ لکڑی تھی تبھی تو ممبر بنا۔ مائک لوہے سے بنا، لوہا تھا تبھی تو مائک بنا۔ اللہ نے چیزوں کو اس وقت بنایا جب کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کا کمال خلقت دیکھیے کہ جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا۔ یہ اس کا کمال خلقت ہے۔ یعنی شہزادی نے بتایا، توجہ، کہ چیزیں تم بھی بناتے ہو، چیزیں اللہ بھی بناتا ہے، مگر تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں بہت فرق ہے۔ تم برتن بناتے ہو مٹی سے، توجہ عزیزو، کس چیز سے بناتے ہیں برتن؟ مٹی سے۔ شہزادی یہی بتا رہی ہے کہ جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ جس مٹی سے انسان برتن بناتا ہے اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بناتا ہے۔ قرآن کیوں معجزہ ہے؟ کس لیے معجزہ ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال رے زے سین، یہ تک چلے جائیے، اس کے علاوہ کوئی حرف ہے قرآن میں؟ ہم بھی تو یہی بولتے ہیں، الف سے یہ تک ہم بھی بولتے ہیں، لکھتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہی الف سے یہ تک ہے، مگر 1400 سال گزر گئے، آج تک دنیا جواب نہیں لا پائی۔ اب توجہ پہنچے تو بتائیے گا۔ شہزادی نے یہی فرمایا کہ تم لفظ جمع کر کے اپنے زبان بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے۔ مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے۔ الف بے تے جمع کر کے جملے بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے۔ چندے کے اکٹھا کیے گئے لوگوں سے سقیفہ بنا سکتے ہو، غدیر کا میدان نہیں بنا سکتے۔ اور صرف یہی نہیں شہزادی، بلکہ ہر معصوم نے اللہ کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا، دہریہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کیا کہا اس نے؟ میرے جوان بھائی، میرے بچے خصوصی طریقے سے سنیں گے اس بات کو، عقیدے کے کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں جنہوں نے ہر مشکل کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔
سنیے گا توجہ سے، کیا کہا اس نے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ بیٹھا اور اس کی زبان سے آہ نکلا۔ کیا نکلا؟ آہ۔ مولا نے مسکرا کے پوچھا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کہ پھر یہ آہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ آہ کہنے سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے۔ مولا نے فرمایا جس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہو اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں، اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل؟ کہ تیرا وجود دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ سنیے گا میرے بھائی، میرے بچے، بزرگ بہرحال بہتر جانتے ہیں، جوانوں سے خصوصی گزارش۔ کیا کہا اس نے؟ اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل؟ کہ تیرا وجود دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کہ میرا وجود کیسے دلیل ہے؟ اب میرے لہجے کی تھکن پہ نہ جائیے گا، چھٹے امام کے لہجے کا حسن سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر حسن سمجھ میں آ جائے تو مجھے سمجھائیے گا۔ امام نے فرمایا کہ تیرا وجود دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کہ میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ کہ سوچ، توجہ عزیزو، سوچ، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا۔ اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تجھ سے پہلے تیرا وجود ہونا ضروری۔ بھئی جب تو ہوگا تبھی تو اپنے آپ کو بنائے گا، ہوگا نہیں تو کیسے بنائے گا؟ اور یہ بات محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے تجھے بنایا۔ اب جس نے تجھے بنایا یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے۔ اگر وہ تجھ جیسا ہے تو اپنے وجود میں خود کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تجھے بنایا وہ تجھ جیسا نہیں ہے۔ اب سوچتا رہے جیسا جیسا تو ہے وہ ویسا ویسا نہیں ہے۔ تیرے پاس آنکھ ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، تیرے پاس پاؤں ہے وہ بغیر پیروں کے قدیر ہے، تیرے پاس ہاتھ ہے وہ بغیر ہاتھوں کے مختار ہے۔ تو نہیں تھا وہ تھا، تو نہیں ہوگا وہ ہوگا۔ جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا، جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ انسان مجبور ہے کہ مختار؟ کا کھڑا ہو؟ وہ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک پیر اٹھایا، مولا نے کہا دوسرا اٹھا۔ کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ مولا نے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اتنا مختار ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ یعنی مولا نے یہ فیصلہ کر دیا جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے۔ بات میں نے ساری کر دی، اللہ جانے آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں اب تک۔ جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تاریخ میں اگر ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو وہ مجبور نہیں، مختار ہوگا۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے نبی کے پاس، یا نبی اللہ، علی نے کمال کر دیا، اتنا وزنی دروازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ نبی نے فرمایا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیروں کو دیکھ رہا ہوں۔ تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیروں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں سے بات چلی تھی؟ توحید سے کہاں تک آ گئی؟ مولا کائنات تک۔ کیا بتانے کے لیے میں یہاں تک لایا؟ یہ بتانے کے لیے لایا کہ اصل میں شہزادی دربار میں فدق لینے نہیں آئی تھی، علی کی ولایت کو منوانے آئی تھی۔ علامہ ابن ابی الحدید عالم اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، نہج البلاغہ کی شرح کی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے پورا فدق کا واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کلاس روم میں تھا، مدرس تاریخ کا درس دے رہا تھا، تاریخ کا لیسن، تاریخ کی کلاس تھی، ہسٹری کی کلاس تھی۔ ہسٹری بیان کرتے کرتے فدق کے واقعے پہ مدرس آ گئے، ٹیچر، معلم۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کھڑے ہو کے پوچھا سرکار
شہزادی تو صدیقہ تھی؟ کہ جی بالکل صدیقہ تھی۔ تو اگر صدیقہ تھی تو شہزادی کوئی دعویٰ جھوٹا تو پیش نہیں کر سکتی؟ کہ بالکل پیش نہیں کر سکتی۔ تو اگر دعویٰ سچا تھا تو پھر فدک دیا کیوں نہیں؟ کلاس روم سے باہر بھگا دیا کہ بعد میں پوچھنا۔ کلاس روم کے باہر ٹیچر نکلے، انہوں نے باہر دامن پکڑ لیا کہ ایسے نہیں، پہلے بتا کے جائیے فدک دیا کیوں نہیں؟ کہ ہذہ سلطنت، اسی کو حکومت کہتے ہیں۔ کہ سرکار کھل کے بتائیے، حکومت مجھے نہیں پتہ، مجھے کھل کے بتائیے کہ دیا کیوں نہیں؟ توجہ عزیزو، کہ اصل میں شہزادی دربار میں فدک لینے آئی ہی نہیں تھی۔ کہ پھر کس لیے آئی تھی؟ کہ اپنے کو سچا منوانے آئی تھی۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، اگر حاکم وقت شہزادی کی دلیلوں میں پھنس کر شہزادی کو سچا مان کر فدک دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ۔ چونکہ ایک دن پہلے سچا مان کر فدک دے چکا تھا، اگلے دن حکومت بھی چھوڑنی پڑتی۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، کیا فرمایا؟ اگلے دن حکومت بھی چھوڑنی پڑتی۔ مجھے اب آپ ایمانداری سے بتائیے، جو شہزادی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہزادی کو جھوٹا مانے، جنت میں جا سکتا ہے؟ جو جواب نہیں دے رہے ان کی جنت الگ ہے کوئی۔ جو شہزادی کو معاذ اللہ جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو گھبرا کیوں رہے ہیں پھر؟ صحیح سے بولیے، نہیں جا سکتا۔ استاد نے کیا کہا؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ توجہ، جو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ استاد نے کیا فرمایا؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو ہمارے شہزادی سیدہ کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا۔ توجہ عزیزو، لاکھوں سلام ہو ہمارے شہزادی کی فراست پر، شہزادی کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ اگر سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ پہنچ رہی ہے بات؟ تو آج ہم نے کیا بیان کیا ہے؟ توحید۔ شہزادی کے خطبے کا وہ حصہ جس میں شہزادی نے توحید بیان فرمائی ہے۔ کل وہ حصہ بیان کریں گے جس میں شہزادی نے توحید کے بعد کیا آتا ہے؟ رسالت، نبوت۔ شہزادی نے جس میں رسالت بیان فرمائی ہے اور اپنے بابا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ حصہ انشاءاللہ ہم کل آپ کی سماعتوں کے دربار میں پیش کریں گے۔ شہزادی دربار میں آئی ہیں، دیکھنے والے سننے والے یہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دربار میں رسول آئے ہوں۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ رسول سے گفتار میں اور رفتار میں شہزادی فاطمہ شباہت رکھتی تھی۔ سب سے زیادہ کون شباہت رکھتا تھا؟ شہزادی فاطمہ۔ یعنی جب چلتی تھی لگتا تھا رسول چل رہے ہیں، جب بولتی تھی لگتا تھا رسول بول رہے ہیں۔ اب سمجھیں گے ایک شہزادی کی فضیلت، سمجھ میں آ جائے تو بتائیے گا۔ عمرو آس بن وائل
آس کا باپ ہے وائل، وائل مروان ابن حکم، یعنی مروان کا باپ حکم، حکم اور وائل، حکم اور وائل یہ دونوں رسول کے چلنے کی نقل اتارا کرتے تھے، رسول کے چلنے کی نقل اتارا کرتے تھے۔ کیا نقل اتارا کرتے تھے رسول کے چلنے کی؟ توجہ عزیزوں، رسول جب چلتے تھے تو جدھر پاؤں پڑتے تھے وزن رسالت کی وجہ سے ادھر کی زمین جھکتی تھی۔ توجہ، وزن رسالت کی وجہ سے ادھر کی زمین جھکتی تھی، زمین جھکتی تھی تو پیر اندر دھستا تھا، پیر دھستا تھا تو یہ کاندھا جھکتا تھا، ادھر پاؤں رکھتے تھے تو ادھر کی زمین جھکتی تھی، پیر اندر جاتا تھا کاندھا جھکتا تھا۔ اسی چال کی نقل کرتے تھے یہ دونوں لعنتی لوگ۔ بات تو اس کے آگے کی تھی جو میں نے عرض کر دی، نہیں پہنچی عظمت فاطمہ اب تک، آپ کے اذہان تک۔ روایات کہتی ہیں کہ شہزادی جب چلتی تھی لگتا تھا رسول چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے زمین وزن رسالت برداشت نہیں کر پاتی تھی، اسی طریقے سے زمین وزن عصمت فاطمہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور شہزادی آئی ہیں اسی چال کے ساتھ دربار میں۔ لوگوں کو لگا کہ رسول آئے ہیں، جب بولی لوگوں کو لگا رسول بولے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کربلا کے میدان میں آپ سنتے ہیں کہ امام حسین اگر حضرت عباس کو اجازت دے دیتے تو کیا سے کیا ہو جاتا؟ سنتے آئے نہیں سنتے آئے بچپن سے؟ اگر امام حسین حضرت عباس کو اجازت دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ اس واقعے میں یہی سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر شہزادی علی سے کہہ دیتی جاؤ فدق لے آؤ، اگر شہزادی علی سے کہہ دیتی جاؤ فدق لے آؤ، کسی میں ہمت تھی کہ روک لیتا؟ لیکن شہزادی خود دربار میں آئی، لوگوں کو لگا کہ رسول آئے ہیں، دربار میں اس لیے شہزادی آئی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ فاطمہ کے مقابلے پہ آنے والا فاطمہ کے مقابلے پہ نہیں، رسول کے مقابلے پر آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور آئی ہے دربار میں، واپس گئی ہیں، مولا کائنات آگے بڑھے، دربار میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، امام حسن آگے بڑھے، امام حسین آگے بڑھے، گھر کے کسی کونے سے چھوٹی سی بچی کی آواز آئی، اماں دربار میں کس لیے گئی تھی؟ زیادہ عمر نہیں تھی بچی کی، چھوٹا سا سن ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ زینب کوئی بھی کہے، دربار کا نام کوئی بھی اپنی زبان پہ لے، مگر میری شہزادی تو اپنی زبان پہ دربار کا نام نہ لیا کر۔ کم سے کم آج میں دربار میں گئی تھی، صحابیوں کا مجمع تھا، کل جب تو دربار میں جائے گی صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع ہوگا۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ جو پہلی ہائے آپ کی نکلتی ہے نا، بس اسی کو سننے کے لیے فاطمہ پسلیاں پکڑے ہوئے جنت البقیع سے آتی ہے، بس اسی کو سننے کے لیے شہزادی آتی ہے جنت البقیع سے۔ اکیلی نہیں آتی، ساتھ میں سکینہ بھی ہوتی ہے، ساتھ میں امام سجاد بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں جناب زینب بھی ہوتی ہیں۔ حد ادب ہے، سمجھ لیجئے گا، جتنا سمجھ میں آ جائے اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں، شہزادی زینب بیبیوں میں چلی جاتی ہیں۔ شہزادی فاطمہ ہماری خطابت کا زور سننے کے لیے نہیں آتی، آپ کی سماعتوں کا فن سماعت کرنے کے لیے نہیں آتی، شہزادی فاطمہ اپنے حسین کے زخموں کے لیے مرہم لینے آتی ہے۔ جب آپ کی آوازیں تیز بلند ہوتی ہیں تو سکینہ دوڑ کے زینب کے پاس جاتی ہے،
جا کے پوچھتے پھوپھی اماں یہ لوگ ہمارے کون لگتے ہیں؟ زینب جواب دیتی ہیں کہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا پھوپھی اماں انہوں نے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا پھوپھی اماں آپ کو چادر چھینتے دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا پھوپھی اماں میرے رخساروں پہ تماچے لگتے دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں دیکھا۔ سکینہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، پھوپھی اماں جب یہ لوگ بغیر دیکھے اتنا رو رہے ہیں، کاش کے لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے تو نہ مجھے تماچے لگتے نہ آپ کی ردا چھنتی۔ اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو وہ لیجئے حسین کا سر قلم ہو گیا، وہ لیجئے خیمے جلنے لگے، وہ لیجئے ردائیں چھننے لگی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب صرف سننے نہیں چاہیے، مصائب کو سوچنا بھی چاہیے۔ سوچئے ردائیں کیسے چھنی؟ روایات بتاتی ہیں کہ ایک ایک ظالم ایک ایک گھوڑے پہ سوار ایک ایک بیجبی کے پیچھے جا رہا تھا۔ پیاسی بی بی کتنی دور تک چل پاتی؟ گر جاتی تھی۔ ظالم نیزہ بڑھاتا تھا، نیزے کی انی سے بیبیوں کی ردا چھین لیتا تھا۔ لیجئے عزیزو سر و سینہ پیٹنے کا مقام ہے۔ سکینہ کے پیچھے شمر ملون کا گھوڑا تھا، سکینہ دوڑی گر گئی، شمر نے نیزہ بڑھایا، سکینہ کی ننھی سی ردا شمر کے نیزے پہ آ گئی۔ اب جو ردا ہٹی شمر کی نظر سکینہ کی بالیوں پہ پڑ گئی۔ صاحبان اولاد ہیں نا آپ، میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب میں رویا ضرور کیجئے، اس لیے نہیں کہ ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے ذاکر کے مصائب کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آواز شہزادی سیدہ کو سکون بہت دیتی ہے۔ عزادارو پھر بھی رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے تو جو میرا چہرہ دور سے تک رہے ہیں نا، جھانک کے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کون جوان ہے جس کی چھوٹی بہن کو کوئی چوراہے پہ روک کے زلفوں کو پکڑ کے رخساروں پہ تماچا مارنا شروع کرے۔ کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو سکے گا؟ نہ ہو سکے تو کربلا کا رخ کر کے سجاد کو سلام کیا کیجئے، رو کے سلام کیا کیجئے۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ کبھی شمر تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی تماچے مار جاتا تھا۔ شمر کی نظر سکینہ کی بالیوں پہ پڑی، سکینہ شمر کی نگاہیں دیکھ کے سہم گئی، سہم کے ہاتھ رکھ کے بالیوں پہ بولی شمر آگے نہ بڑھ، میں اپنے ہاتھوں سے اتار کے تجھے بالیاں دے دوں گی۔ مگر شمر نے ایک نہ سنا، شمر آگے بڑھا، اپنے ہاتھوں سے سکینہ کی بالیوں کو تھاما اور ایسے کھینچا کہ کانوں کی لویں پھٹ گئی۔ نہر فرات کے کنارے عباس کا لاشا نیزو اچھلنے لگا۔ سنتے ہیں ہم اکثر کہ سکینہ کو تماچے لگے، سنتے ہیں ہم اکثر کہ سکینہ کو تعزیانے لگے۔ سوچئے کیسے سکینہ کو تماچے لگتے تھے، کیسے تعزیانے لگتے تھے۔ 4 سال کی تھی نا سکینہ، ہمارے گھر میں بھی 4 سال کے بچے ہوتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے 4 سال کی بچی کو کوئی بھرپور طاقتور جوان بھرپور تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ سکینہ کو جب شمر تماچے مارتا تھا سکینہ گر جاتی تھی۔
جب سکینہ گرتی تھی تو شمر ملعون سکینہ کو اٹھانے کے لیے معلوم ہے کیا کرتا تھا؟ امام سجاد کے پاس جاتا تھا، امام سجاد کو تازیانے مارنے شروع کرتا تھا۔ سکینہ دیکھتی تھی کہ جوان بھائی کے بدن پہ میری وجہ سے تازیانے کی اذیتیں پڑ رہی ہیں، جلدی سے خود کو اٹھاتی تھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی تھی شمر لے میں اٹھ گئی، اب میرے بھیا کو تازیانے نہ مار۔ آخری جملے ہیں، مصائب تمام ہیں، جملہ عربی میں پڑھوں گا، اس سے جتنا مجھے ترجمہ ہو سکے گا اتنا میں ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ منہال نے فرمایا مولا کون سا موقع؟ ایک مرتبہ مولا نے جواباً ارشاد فرمایا منہال شام کا بازار تھا، سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی، شمر ملعون میرے پاس آیا، تازیانے سے مجھے مارنے لگا، سکینہ نے اپنے آپ کو اٹھا کے میرے اوپر گرا دیا۔ کہ مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم ہی کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا، بس یہی وہ موقع تھا جہاں سکینہ نے مجھے مدد کے لیے بلایا۔ منہال نے کہا مولا کیسے مدد کے لیے بلایا؟ اب جملہ عربی میں پڑھوں گا، جتنا ترجمہ ہو سکے گا اتنا کر دوں گا، جتنا آپ کو سمجھ میں آ جائے اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، پہلے ہی میرے رخسار شمر کے تماچوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں ہے کہ شمر کے تازیانے برداشت کر پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔